اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ہم اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہم اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، توبہ و استغفار کی برکت سے ہم کو دنیاوی بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اخروی بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چند دنیاوی فائدے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں کثرت کے ساتھ تو ہم کو دنیاوی کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی تم پر سراٹے کا مینہ بھیجے گا، تم پر شراٹے کا مینہ بھیجے گا، مطلب یہ کہ موسلا دار بارش ہوگی۔ جب ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑگڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسلا دار بارش فرمائے گا، یعنی بارش جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے جو ہے بارش ہوگی۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم توبہ و استغفار کریں گے، توبہ و استغفار کی برکت سے ہم کو بارش عطا کی جائے گی، اور اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کریں گے تو ہم کو بارش نہیں عطا کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ بارش کے لیے جو تڑپ رہے ہیں، جو بارش رب سے مانگ رہے ہیں، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے، یا ہو رہی ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج ہم گناہ پر گناہ تو کرتے ہیں مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو گے تو میں تمہیں جو ہے موسلا دار بارش عطا کروں گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے تو میرا مولا فرماتا ہے، اگر تم تنگ دست ہوگے، غریب ہوگے، تو میں تمہاری تنگ دستی کو توبہ و استغفار کی برکت سے دور فرما دوں گا۔ جب ہم توبہ و استغفار کریں گے، کثرت کے ساتھ کریں گے، سچی توبہ کریں گے، گناہ والے کاموں کو چھوڑ دیں گے، تو ان اعمال کی برکت سے ہم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا
اللہ کی طرف سے ہم کو یہ انعام ملے گا کہ اگر ہم تنگ دست ہوں گے تو ہماری تنگ دستی کو دور کر دیا جائے گا، اور اگر ہم صاحب اولاد نہیں ہوں گے تو ہم کو صاحب اولاد بنا دیا جائے گا، ہم کو صاحب اولاد بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، یعنی اس طریقے سے روئے زمین پر بارش ہوگی کہ ہر طرف جو ہے بہار ہی بہار آ جائے گی، ہر طرف بہار ہی بہار آ جائے گی، ہر طرف باغ ہی باغ نظر آنے لگے گا، اور نہریں اتنی زیادہ روئے زمین پر ہو جائیں گی کہ ہماری آب پاشی کے لیے، سینچائی کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی، بہت ہی زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ انعامات ہم کو کب ملیں گے؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، جب ہم اپنے گناہوں پر روئیں گے کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، مولا اسے معاف فرما دے، ہم توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اپنی گناہوں پر نادم ہوں گے، تو میرے مسلمان بھائیوں یہ انعامات جو ہے اللہ کی طرف سے ہم اور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ مگر اب منظر اس کا الٹا ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے لوگ گناہ والے کام کو کرتے ہیں مگر اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جب سے ہم نے یہ سوچ بنا لی کہ گناہ والے کام کو گناہ نہیں سمجھتے، جب سے ہماری یہ سوچ ہو گئی تب سے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ نہ ہمارے کھیتوں کے اندر جس طریقے سے فصل ہونی چاہیے نہ فصل ہو رہی ہے، جس طریقے سے بارش ہونی چاہیے نہ بارش ہو رہی ہے، اور روئے زمین پر جس طریقے سے درخت ہونا چاہیے، بہار جس طریقے سے ہونی چاہیے نہ بہار ہے نہ درخت ہے، نہ ہماری تنگ دستی دور ہو رہی ہے۔ تو اگر ان سب چیزوں سے ہم اور آپ کو آزادی حاصل کرنی ہے تو کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، اور کوئی برا کام کرے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی اگر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے گناہ والا کام کر لیا، یا ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا گناہ کر کے، تو میرا مولا فرماتا ہے کہ اگر تم میرے دربار میں آ گئے، میری بارگاہ میں آ کر تم نے توبہ و استغفار کر لیا تو تم جو ہے مجھے بخشنے والا پاؤ گے۔ یعنی جو شخص توبہ و استغفار کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، یہ انعام ملتا ہے توبہ و استغفار پر۔ جب ہم اپنی گناہوں پر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہم اور آپ کو یہ انعام عطا کیا جاتا ہے کہ میرا مولا جو ہے ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ و استغفار کرے گا، میرا مولا فرماتا ہے کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا، یعنی وہ شخص جو ہے جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ فائدہ ہے توبہ و استغفار کرنے کا
کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، تو میرا مولا یہ فرما رہا ہے کہ رونے والے کو، گڑگڑانے والے کو، توبہ و استغفار کرنے والے کو میں مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہوں، اور وہ جو ہے ہرگز جہنم کے اندر نہ کی جائے گا، وہ ہرگز جہنم کے اندر نہ کی جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، توبہ و استغفار کرنے سے جہاں پر دینی بہت زیادہ فائدے ہیں، وہیں پر جو ہے اخروی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور دنیاوی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی اور اے میری قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو وہ تم پر موصلہ دار بارش بھیجے گا۔ یعنی جب تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا، اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ یعنی تمہارے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، تب ہم کو بارش عطا ہوگی، ہماری قوت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ آج جو مسلمان قوم پریشان ہے، تعداد کے حساب سے تو مسلمان قوم بہت زیادہ، یعنی مسلمان روئے زمین پر بہت زیادہ ہے، مگر ان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے جو قوت، جو طاقت صحابہ اکرام کے اندر تھی، جو قوت، جو طاقت صحابہ اکرام کے اندر تھی۔ ان کی تعداد تو کم تھی، مگر ان کی طاقت ہم اور آپ سے کہیں زیادہ تھی۔ آخر کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت، وہ قوت تھی کہ ننگے پیر چلنے والے صحابی کیسر و کسریٰ کو للکار رکھے تھے، مگر آج 56 ممالک ہونے کے باوجود مسلمانوں کا آج 56 ممالک ہے، مگر پھر بھی دنیا کے اندر ہر طرف مسلمان پریشان ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے توبہ و استغفار کے دامن کو چھوڑ دیا، اور جب سے ہم نے توبہ و استغفار کے دامن کو چھوڑ دیا، اللہ کی غیبی مدد آنی بند ہو گئی، اللہ کی غیبی مدد آنی بند ہو گئی۔ اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنی ہے تو آج بھی ہم کو جو ہے توبہ و استغفار کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور چوتھا فائدہ دیکھیں، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا۔ جس نے اپنے لیے یہ ضروری کر لیا کہ میں ہر وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہوں گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا، یعنی جہاں انسان کی سوچ بھی نہ پہنچ پائے گی، وہاں سے میرا مولا جو ہے رزق عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب ہم توبہ و استغفار کریں گے، جب ہم توبہ و استغفار کریں گے، ہمارے غم بھی دور ہو جائیں گے، ہماری تکالیف بھی دور ہو جائے گی، اور ہمیں غیب سے ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ جہاں پر ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔
آج رزق کے حوالے سے ہر انسان پریشان ہے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میرے آقا نے یہ وظیفہ ہم اور آپ کو دے دیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کریں۔ آخری ایک بات سن لے کہ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، یعنی بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو اس سے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، یعنی اس کے گھر میں اولادیں کم تھی، کثرت سے وہ اولاد چاہتا تھا، تو اس نے جو ہے حضرت حسن بصری سے یہ فریاد کی کہ کوئی وظیفہ کوئی طریقہ بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں جو ہے اولادوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ میری زمین میں فصلیں کم ہوتی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کھیت کے اندر فصلیں زیادہ ہو۔ تو آپ نے اسے بھی یہی وظیفہ بتایا کہ جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اسی مجلس کے اندر حضرت ربی نام کے ایک شخص موجود تھے، انہوں نے جو ہے آگے بڑھ کر سوال کر لیا کہ آپ کے دربار میں تو طرح طرح کے لوگ آئے اور طرح طرح کی فریاد لے کر آئے، مگر آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، سب کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، آخر اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جو ہے سورہ نوح کی 10 اور 11 جو آیت کریمہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کی، اسی کی تلاوت کر کے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے اس بات کا اعلان کیا ہے، اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو تو کثرت سے توبہ و استغفار کرو، صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ اگر تم تنگ دست ہو، کثرت سے توبہ و استغفار کرو، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح ہم اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں گے تو ہمیں یہ انعامات عطا کیا جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ توبہ و استغفار یعنی جو استغفار ہے، یہ ایسا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اس کے دامن کو تھاما ہے وہ کبھی محروم نہیں رہا، وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دن بھر میں ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، یعنی 100 مرتبہ جو ہے ضرور پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا